سیاہ چھت کو گھورنے لگا، مشعل کی روشنی اس ویران کمرے میں بڑی ہیبت ناک لگ رہی تھی۔ ابھی میں غنودگی کی منزل میں تھا کہ ترام آ گئی۔ میں سمورال کی وجہ سے اپنے سرکش نفس کو دبائے رکھنے پر مجبور تھا۔ جب وہ میرے پاس فرش پر آ کر بیٹھ گئی تو اس نے بہت مدھم لہجے میں کہا، جابر کیا یہ لڑکی تمہیں پسند ہے؟ پسند؟ میں نے اس کا مفہوم سمجھ کر کہا، ہاں پسند ہے، مگر تمہیں ایسی باتیں کرنی کہاں سے آ گئی؟ یہ سب تمہیں نے سکھایا ہے؟ کیا تم اسے بہت پسند کرتے ہو؟ ہاں بہت زیادہ، میں نے مسکرا کر کہا، مگر تم سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کی قسم مقدس سمرار کی عظمت کا خیال مانے، ورنہ میں تمہیں یہاں سے اٹھا لے جاتا۔ پھر تم میرا کیا کرتے؟ ترام نے معصومیت سے کہا، میں تمہیں اپنے دل کی ملکہ بناتا، میں تمہیں بیروت لے جاتا۔ جب تم اعلیٰ لباس میں وہاں کی سڑکوں پر جلوہ گر ہوتی تو لوگ دنگ رہ جاتے۔ میں نے جذباتی لہجے میں کہا، غار کے اس حصے میں میرے اور ترام کے سوا کوئی نہ تھا۔ جمرال سو رہا تھا۔ سریتا کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ نازک بدن حالات سے اس قدر خوفزدہ ہے کہ اپنی جگہ سے ہلنے کا خطرہ تک مول نہیں لے سکتی۔ سمورال مقدس قابلہ کی طلبی پر اس کی بارگاہ میں گیا ہوا تھا۔ یہ سناٹا، یہ بھڑکتی ہوئی مشعل، یہ دوشیزہ اور میں ایک سرمست نوجوان، اندر چھپے اس بدبخت شخص نے مجھے ہوس کی طرف لاکھ اکسایا۔ میرا دل چاہا کہ ترام کو گھسیٹ کر اس اطمینان کا دروازہ بند کر دوں جو ایک حسین عورت کو ایک نوجوان مرد سے دور کرنے کا غیر فطری جبر ہے، لیکن مقدس سمورال نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ حالانکہ اس علاقے میں اس قسم کے اعتماد، دوشیزگی، عصمت جنس کے بارے میں وہ گریز نہیں تھے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ ہوس، بدنیتی اور نفس کے بارے میں نہ جانتے ہوں۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر میں دیوانگی اور سرشوری کے اس لمحے میں بہک گیا تو مقدس سمورال ناراض ہو سکتا ہے، اور پھر جزیرہ توری کا کوئی گوشہ میری پناہ گاہ نہیں بن سکتا۔ کاہن اعظم اس کا تقابلہ کے روبرو موجود ہے، لیکن کاہن اعظم کی نگاہیں اس کے گھر میں موجود ہوں گی۔ وہ ساری باتیں محسوس کر رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا۔ چونکہ وہ برتر طاقتوں کا حامل ہے، اب جبکہ میں جزیرے کے ایک سردار کو ختم کر کے ایک سنگین جرم کا مرتکب ہو چکا ہوں تو میرے لیے احتیاط لازم ہے۔ یقیناً قابلہ اپنے سردار کی موت پر برہم ہوگی، اور سمورال بھی لازماً اپنی ملکہ کا ہمنوا ہوگا۔ کلاری کے خاتمے کے بعد حالات تو سنگین ہو گئے تھے۔ مجھے سریتا کو حاصل کرنے کے جوش میں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ سکون اور آرام کی یہ ساتیں اس خونی ہنگامے کے بعد کہیں نصیب ہوئی تو مجھ پر خوف غالب آ گیا، اندیکھی بلاؤں کا خوف، آنے والے سانحوں کا خوف۔ ایک سردار کی موت کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، نہ جانے اب کیا ہو، کون سے امتحانوں سے گزرنا پڑے۔ ترام نے پھر مجھے چونکا دیا۔ وہ حیرت سے مجھے ٹہلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ تم نے سردار کالاری سے کیسے حاصل کر لیا؟ مقدس سمورال نے مجھے حوصلہ بخشا تھا، ورنہ کالاری جیسے دیوزاد اور بڑے سردار پر میری برتری محال تھی۔ میں نے کہا، مگر تم نے اسے زیر کیسے کر لیا؟ یہ ایک ناممکن بات ہے۔ میرے ساتھ سچائیاں تھی، میرے پاس حوصلہ تھا، اور سریتا کا ساتھ کچھ اور طاقتیں دے رہی تھی، اس لیے مجھے مارنے میں آسانی ہوئی۔ کیا تم نے اسے مار دیا؟ ترام حیرت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، میں نے اس کا کام تمام کر دیا، میں نے پرسکون لہجے میں اسے جواب دیا۔ یقین نہیں آتا۔ جانتے ہو، کالاری مقدس قابلہ کا ایک سردار تھا، اس پر آسمان کی طاقتوں کا سایہ تھا، اور عظیم قابلہ کی عنایتیں اس کی جلوں میں تھیں۔ کسی معمولی انسان کا اس مقابلے میں کامیاب ہونا ممکن نہیں ہے۔ ترام مجھے تجسس امیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی حیرت بے جا نہیں تھی۔ میں نے ایک ثانیہ تامل کیا، پھر شروع سے آخر تک تمام واقعات ترام کو سنا ڈالے۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر مجھے تعجب سے دیکھ رہی تھی، جیسے میں کوئی انہونا واقعہ سنا رہا ہوں۔ اسے میری کہانی سننے کے بعد کسی رائے کا اظہار نہیں کیا، البتہ اس کے انداز سے الجھن اور خوف مترشح تھا۔ میں نے اس خشک موضوع سے اجتناب کیا، اس کے نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر آہستہ سے کہا، تم یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ تمہارا قرب مجھے بہکا دے گا۔ میں مقدس سمورال کے سامنے شرمندہ ہونا نہیں چاہتا۔ قریب تک میں اس جنون خیز سیلاب میں بہہ جاتا کہ غار کا بیرونی دروازہ کھلنے کی تیز آواز نے میرے جسم میں سنسنی پیدا کر دی۔ ترام مچھلی کی طرح تڑپ کر میرے ہاتھوں سے نکل گئی، وہ رکنے کے بجائے وہ بھاگتی ہوئی اس طرف چلی گئی جہاں سریتا اور جمرال موجود تھے۔ میں ششدر بیٹھا اپنے منتشر اعصاب مجتمع کرنے کی کوشش میں مصروف تھا کہ میرے کمرے میں سمورال نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر بلا کی درشتی تھی، آنکھوں میں ایسا دبدبا تھا کہ میں اسے نظریں نہیں ملا سکا۔ میں سمجھ گیا کہ میرے ہوسناک ارادوں سے باخبر ہو گیا ہے۔ بے خوف ہو کر میں نے اسے اپنے رواج کے مطابق سلام کیا اور خاموشی سے گردن جھکا کر کسی مجرم کی طرح اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ غار کے در و دیوار پر موت کا سکوت طاری ہو گیا۔ کچھ لمحے اسی بھیانک سکوت میں گزر گئے، پھر سمورال کی گرج دار آواز ابھری، میرے ساتھ آؤ۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، سمورال غار کے دوسرے حصے کی طرف جانے کے لیے گھوم چکا تھا۔ انکار کی کیا مجال تھی؟ میں نے تمام تر عجلت سے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنے اندر کے وحشی انسان کو بے لگام چھوڑ کر اور ترام کا ناسودہ بدن برنگیتا کر کے یقیناً کسی دانشمندی کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ وہ لمحات بڑے جاگسل تھے۔ میں اس کی تقلید میں 2 کمروں سے گزر کے اس کی مخصوص عبادت گاہ میں داخل ہو گیا۔ کاہن اعظم بڑے کڑاؤ کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے کڑاؤ کے نیچے لکڑیوں کو مشعل دکھا دی۔ آگ بھڑک اٹھی تو اپنی زبان میں کچھ پڑھنے لگا۔ میں سکتے کے عالم میں اس کی ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اونچی آواز میں کچھ پڑھتا رہا، پھر اس نے مقدس جارا کاکا کی کھوپڑی گلے سے اتار کر اپنے ہاتھ میں لے لی اور میری طرف گھور کر تہمکانہ آواز میں بولا، اس میں جھانک کر دیکھو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ کر کڑاؤ میں جھانکا۔ تیل میں ایک لہر سی پیدا ہوئی، پھر اس میں اندھیری رات میں غار کے باہر کا منظر روزے روشن کی طرح تیل کی لہروں پر نمودار ہو گیا۔ غار کے باہر ننگ دھڑنگ مردوں عورتوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا تھا۔
کالاری کا بندر اچھل اچھل کر سینہ کوبی میں مصروف تھا۔ بازار وہ سب میرے خون کے پیاسے معلوم ہو رہے تھے۔ میرے جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں راشا بر اندام تیز سے گھوم کر کہن اعظم سے بولا، مقدس سمورال، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں کیا کروں؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ سمورال نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ لوگ آج مجھے تمہاری پناہ سے نکالے جانے کے لیے آئے ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں نے بدقت تمام کہا۔ غلط، سمورال نے جواب دیا۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ یہ تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے آئے ہیں، اور یہاں سے لے جا کر یہ لوگ مجھے آدم اور چونٹی کے حوالے کر دیں گے، میں نے جلدی سے کہا۔ نہیں، یہ تمہیں اپنا حکمران بنانے کے لیے بے چین ہے، کاہن اعظم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ حکمراں؟ تم کیا کہہ رہے مقدس کاہن؟ تم نے کالاری کو مار کر خود اس کا مقام حاصل کر لیا ہے۔ اس جزیرے کی یہی رسم ہے کہ جب کوئی سردار کو مقابلے کی دعوت دیتا ہے یا اسے مار دیتا ہے تو اسے سرداری کا اہل سمجھا جاتا ہے۔ تم عظیم مقابلہ کے آسمانی قانون کی روح سے اب کالاری کے جانشین ہو، کیونکہ تم ایک ایسے شخص سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئے جو یہاں کا سردار تھا۔ مقدس مقابلہ کی عظمت تم پر سایہ گستر رہے، اب تم یہاں کے سردار ہو۔ کسی اجنبی کو آج تک یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ مگر میں کچھ نہ کہہ سکا۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے مذاق کیوں کر رہا ہے، لیکن میں اس کے سامنے اس بے ادبی اور گستاخی کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ انکشاف سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ اچانک مجھے جزیرہ توری میں ایک بڑے سردار کا منصب مل سکتا تھا۔ حیرت و خوشی کی بنا پر میرے منہ سے لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ یہ لوگ جو بات چیخو پکار مچا رہے ہیں، یہ مجھے اپنا حاکم بنانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ بیروت کا ایک عرب نوجوان پرسرار جزیرہ توری کا ایک سردار تسلیم کر لیا جائے گا۔ اس جزیرے کا سردار جس کی زمین کل تک خود اس کے لیے تنگ تھی، وہ ان لوگوں پر حکمرانی کرے گا جو کل تک اس کے خون کا ذائقہ چکھنے کے لیے مضطرب تھے۔ میری عقل میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ میں نے رحم طلب نظروں سے سمورال کی جانب دیکھا۔ وہ میرا اضطراب بھانپ کر نرم لہجے میں یوں گویا ہوا، کاہن کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتا۔ جس وقت تم نے کلاری کو زیر کیا تھا، اس وقت میں مقدس قابلہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، لیکن مقدس قابلہ نے مجھے فوراً واپس جانے کا حکم دیا۔ کاہن اعظم ہی کسی شخص کے لیے سرداری کا منصب سنبھالنے کی ضروری رسمیں انجام دیتا ہے۔ اب تمہیں کلاری کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں۔ تم نے مشکل حالات کے باوجود جس جمع مردی، شجاعت اور حوصلے کا ثبوت دیا ہے، اس کا صلہ تمہیں مل گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے مصائب سے نجات حاصل کر لی ہے۔ توری جزیرے کے رسم و رواج کے مطابق ابھی تمہیں کلاری کا منصب سنبھالنے سے پہلے چند امتحانات سے گزرنا ہوگا، اور چونکہ تم اجنبی ہو اس لیے قابلہ کے آسمانی قانون سے واقف ہونا ہوگا۔ عظیم سمورال، مگر میں سوچتا ہوں کیا میں اس منصب جلیل سے پوری طرح انصاف کر سکوں گا؟ اور وہ امتحانات کیا ہیں کاہن اعظم جن سے مجھے گزرنا ہوگا؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ میں دیکھ رہا ہوں، مجھ سے پہلے بہت سے کاہنوں نے دیکھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جزیرہ توری کے تاریخ کے وہ شخص ہو جس کی پیشے گوئی بہت پہلے کر دی گئی تھی۔ میں تمہیں کچھ اور نہیں بتا سکتا۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ مقدس کاہن، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا۔ تم نے مجھے پناہ دی، مجھے اسرار سمجھائے اور حوصلہ بخشا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں ہمیشہ تمہاری رضامندی کو اولویت دوں گا۔ میں نے جذبات میں ڈوب کر کہا۔ ادھر دیکھو۔ کاہن اعظم نے میری باتیں نظر انداز کر کے مجھے پھر کڑاؤ میں جھانکنے کا حکم دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر کڑاؤ میں دیکھا۔ حسب معمول تیل میں ایک لہر پیدا ہوئی، پھر جو منظر نظر آیا اسے دیکھ کر میرا خون ہی ہوشک ہو گیا اور آنکھیں بند ہو گئی۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ منظر جلتے ہوئے تیل پر نظر آنے لگا جو ابھی کچھ دیر پہلے کاہن اعظم کی عدم موجودگی میں اس اندھیرے کمرے میں پیش آیا تھا۔ میں نے سمورال کے چہرے کی جانب اس کا رد عمل جاننے کے لیے نظریں اٹھائیں۔ اس کی کابی نگاہیں میرے نیزے کے انی کی طرح چبھنے لگیں۔ اس علاقے میں پتا کھڑکنے کی آواز بھی مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ سمورال کی ٹھوس آواز کمرے کے در و دیوار سے ٹکراتی ہوئی ابھری۔ تم نے ترام کا خواب دیدہ بدن جگا کر میری ریاضت میں رکھنا ڈالا ہے۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کو نفسانی علائشوں سے دور رکھا ہے اور میرا ارادہ تھا کہ انہیں تربیت دے کر قابلہ کے حضور پیش کروں گا، لیکن تم نے میری بچی کو راستے کی راہ سے ہٹا دیا۔ میں معافی کا خواستگار ہوں مقدس کاہن، میں نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ میں نے معذرت سے کہا، جو کچھ ہوا اس میں ترام سے میرے محبت کو گہرا دخل تھا۔ وہ ایک جذباتی فعل تھا، لیکن میں نے ہر مرحلے پر کاہن اعظم کی بیٹی کا احترام ملحوظ رکھا ہے۔ خاموش، سمورال نے بلند آواز میں کہا۔ کاہن وضاحت طلب نہیں کرتے کیونکہ وہ قلب کے اندر جھانکنے کی قوت رکھتے ہیں۔ میرا جسم پسینے پسینے ہو گیا۔ سمورال نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ تم ایک بہادر نوجوان ہو، اب تم ان امتحانات کے لیے تیار ہو جاؤ جن سے جزیرہ توری کی سرداری کے لیے تمہیں گزرنا ہے۔ سوچ لو کہ کاہن اعظم کی کسی بات سے انکار کی جرت کرنے والا اس جزیرے پر فوراً ہی موت کی آغوش کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں، میں نے جھجکتے کہا۔ کیا تم اس کڑاؤ کے ابلتے ہوئے تیل میں غوطہ لگا سکتے ہو؟ سمورال نے تیز آواز میں دریافت کیا۔ میں یہ حکم سن کر لرز اٹھا۔ کڑاؤ میں ابلتا ہوا تیل میرے امتحان کا منتظر تھا۔ میں نے سمورال کی طرف رحم طلب نگاہوں سے دیکھا، مگر مفر کا کوئی راستہ نہیں۔ سمورال کا انداز بہت بے رحمانہ تھا۔ میں نے ایک لمحے میں کچھ سوچا، یقیناً یہ کوئی آزمائش ہے، مگر یہ کوئی فریب نہ ہو۔ لیکن انکار کس طرح ممکن ہے؟ کیا میری تمام مشقتیں صحبتیں رائگاں جا رہی ہیں؟ کیا یہ خونی غسل میری نجات کا پروانہ ہے؟ میں لرز گیا۔ میں نے مضبوطی سے جرا کا کھوپڑی پر ہاتھ رکھا
اور کہانی اعظم کے سوال کے جواب میں چاروں نے چار جلتے ہوئے تیل میں غوطہ لگانے کی ٹھان لی۔ کڑاؤ کے نیچے آگ جل رہی تھی اور تیل اسی کے اندر ابل رہا تھا۔ مجھے جھجری سی آگے، لیکن میں سینہ تان کر آگے بڑا، قریب رکھے ہوئے ایک پتھر پر چڑھ کر جلتے ہوئے تیل میں چھلانگ لگا دی۔ اس وقت میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئی تھی، لیکن کڑاؤ میں گرتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا جسم سرد پانی میں ڈوب گیا ہو۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی، ابلتا ہوا تیل سرد پانی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میں کود کر کڑاؤ سے باہر آیا تو سمرال نے میرے کاندھے پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے پہلی بار اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ محسوس کی۔ تم یقیناً اس جزیرے کی سرداری کے اہل ہو، بلند آواز میں بولا، لیکن یہ ایک آسان سا امتحان تھا۔ اس سرد مقدس پانی میں غسل کر کے تم نے باہر کی دنیا کی گندگی دھو ڈالی ہے۔ دوسرے امتحان ایک ہفتے کے اندر تمہیں اطلاع دیے بغیر دے دیے جائیں گے۔ اگر تم اس میں ثابت قدم رہے تو ایک ہفتے کے بعد تمہیں آبادی کے روبرو قبیلے کی سرداری سونپ دی جائے گی۔ میرے لیے اور کیا حکم ہے؟ میں نے سعادت مندی سے پوچھا۔ تم اب آرام کر سکتے ہو۔ میں غار کے باہر ان لوگوں کو مطمئن کر کے آتا ہوں جو تمہاری عمل کے منتظر ہیں۔ میں ایک خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، میں نے ادب سے کہا۔ کہو۔ میں مقدس کان کو زیادہ قریب رکھنے کے لیے اس سے ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری یہ گستاخی معاف کر دو گے۔ تم اس جزیرے کی جس لڑکی کو چاہو ملکہ بنا سکتے ہو۔ میں صرف ترام کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ترام؟ سمورال نے دہرایا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہو گئیں۔ کیا تم اسے جزیرہ توری کے ایک شریف النفس سردار کی بیوی بنانے پر تیار نہیں ہوگے؟ اس طرح ہم دونوں اور قریب آ جائیں گے، اور جب ہم دونوں قریب آ جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، میں نے جوش سے کہا۔ سمورال کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، ہم اب بھی قریب ہی ہیں۔ جزیرہ توری کا ہر سردار مجھ سے قریب رہتا ہے، مگر ترام سے میں محبت کرتا ہوں۔ میں نے اسے راضی کرنا چاہا۔ وہ میرے فہیم اصرار پر بہت دیر بعد کہیں راضی ہوا۔ میں ترام تمہیں دیتا ہوں، لیکن خیال رہے وہ کہانی اعظم کی بیٹی ہے۔ میں اسی احساس برتری کے لیے اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ تم اب جا سکتے ہو۔ وہ میری چرب زبانی سے غالباً برہم ہو گیا تھا۔ میں سریتا کے سلسلے میں تمہارا ارادہ جانے کا خواہش مند ہوں۔ میں نے چلتے چلتے پوچھا، کیا تم اسے کچھ دنوں اس غار میں رکھ لو گے؟ ہاں، کچھ دنوں تک اسے یہاں میرے پاس رہنا ہوگا، پھر اسے سرنگا کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کیا سرنگا زندہ ہے؟ میں نے چونک کر دریافت کیا۔ ہاں، سرنگا بھی زندہ ہے۔ سمورال کا جواب مختصر اور معنی خیز تھا۔ سرنگا کے بارے میں مجھے کچھ اور معلومات حاصل کرنے کی جستجو ہوئی، لیکن سمورال کا معنی خیز لہجہ اس بات کی ترجمانی کر رہا تھا کہ سرنگا کسی مشکل سے دوچار ہے۔ وہ بتانے سے گریز کر رہا ہے۔ سمورال نے مجھے مزید کچھ سوچنے کا موقع دیا۔ اس نے مجھے کمرے سے جانے اور آرام کرنے کی ہدایت کی۔ میں بادل نخواستہ وہاں سے چلا آیا اور اپنے کمرے میں فرش پر دراز ہو گیا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ حالات نے کسی قدر انقلابی انداز میں پلٹا کھایا تھا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ جزیرہ توری کے ایک اجنبی کو یہ اعزاز حاصل ہوگا۔ اس رات مجھے اپنے وطن، اپنے شہر، اپنے گھر کی بہت یاد آئی۔ ایک ایک کر کے سارے منظر میری نگاہوں میں گھوم گئے۔ حسین فلورا کی یاد نے دل مضطرب کر دیا، اور میں نے خود کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا شروع کر دیا کہ اب میں کبھی وطن واپس نہ جا سکوں گا۔ میرا جسم اسی قبیلے کی خاک میں مل جائے گا۔ اپنے عزیزوں کو دیکھنے کا دوبارہ کوئی موقع مجھے نصیب نہیں ہوگا۔ اس قربانی کے عوض مجھے اس جزیرے کی سرداری مل گئی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے یہ سارا بہت کافی ہے۔ مجھے بہرحال اپنے حالات سے مفاہمت کرنی چاہیے اور اس جزیرے کی حبشی آبادی کی کایا پلٹ دینی چاہیے۔ میں نے دیر تک بہت سے منصوبے بنائے، سوچنے لگا کہ میں ان لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میں قابلہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہوں اور فلورا کو شوالا سے کیسے بچا سکتا ہوں۔ فلورا کی جدائی کا داغ میرے سینے سے دھواں دیتا ہے۔ غرض کے رات کے پچھلے پہر تک میں جاگتا رہا اور اپنے ذہن میں آئندہ زندگی کے خاکے بناتا رہا۔ علیہ صبح کہانی اعظم نے مجھے طلب کیا۔ جمرال کے ساتھ میں اس کے پاس پہنچا تو ہراساں پریشان سریتا وہاں موجود تھی۔ میرے پہنچنے کے بعد ترام کو بلایا گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سمورال کے قریب آ کر کھڑی ہوگی۔ ادھر آؤ میرے قریب۔ سمورال نے تہمکانہ لہجے میں سے مخاطب کیا۔ وہ قریب آئی تو سمورال نے میرا ہاتھ تھاما، ترام کا ہاتھ پکڑ کر ہم دونوں کے ہاتھوں میں کڑا ڈال دیا۔ ہم دونوں کے ہاتھ ایک کڑے میں پڑے ہوئے تھے۔ اس عمل کے بعد وہ پھرتی سے جلتی آگ کے سامنے کچھ پڑنے لگا۔ ترام کے چہرے پر سرخی چھا رہی تھی، اس کی گردن شرم سے جھک گئی تھی۔ سمورال کی آواز تیز ہوتی گئی۔ ہم سب خاموشی سے سمورال کی عبادت دیکھ رہے تھے۔ جب وہ اسے فارغ ہوا تو اس نے ترام کو کچھ اشارہ کیا۔ ترام اچانک گھٹنوں کے بل جھکی اور اپنا سر میرے پاؤں سے رگڑنا شروع کر دیا۔ یہ غالباً کوئی رسم تھی جس کی ادائیگی ترام پوری تندہی سے کر رہی تھی۔ دیر تک وہ یہی عمل کرتی رہی، پھر سمورال نے اسے اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے بائیں ران پر بندھا ہوا خنجر کھینچ نکالا۔ مہر زدہ اور سراسیمہ ہو کر عجیب و غریب رسمیں دیکھ رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے سمورال نے خنجر کی نوک اپنے سینے میں اتار لی، پھر خون میں اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی ڈبو کر اسے ترام کے سینے پر لگا دیا۔ ترام کے سینے پر سرخ خون کی لکیر بہنے لگی۔ اس کا سر عقیدت سے جھک گیا۔ پھر وہ میرے قریب آیا، اس نے خنجر کی نوک میرے انگلی میں چبو دی۔ مجھے شدید درد کا احساس ہوا، لیکن میں برداشت کر گیا۔ ترام نے کمال تیزی سے میری کٹی ہوئی انگلی چوسنی شروع کر دی۔ جابر بن یوسف، ترام اس جزیرے کے رسم و رواج کے مطابق تمہاری بیوی ہے۔ آج کے بعد سے تم اس کے محافظ ہو۔ میری ذمہ داری ختم ہوئی۔ سمورال کے لہجے میں کرب تھا۔ میں وہاں کے رسم و رواج سے بالکل ناواقف تھا، پھر بھی میں نے اپنی عقل کے مطابق آگے بڑھ کر سمورال کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا،
مقدس سمرال، تیری عنایتوں نے مجھے غلام بنا لیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ترام میرے پہلو میں محفوظ رہے گی، اس کی حفاظت مجھے اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوگی۔ سمرال نے مجھے اور ترام، سریتا اور جمرال کو اپنی عبادت گاہ سے رخصت کر دیا۔ سریتا بہت مایوسی اور خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ہم جب دوسرے کمرے میں آ گئے تو بھی اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے رسمی طور پر اس کی خیریت پوچھنے کے بعد اپنے کمرے کی راہ لی۔ اسے نگاہ ملاتے ہوئے نہ جانے کیوں مجھے جھجک سی محسوس ہوئی تھی، ایک خلش سی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ خلش اس وقت تک قائم رہی جب تک میں ترام کے ساتھ گھاس کے فرش پر نڈھال ہو کر نہ گر گیا۔ ترام قریب آئی تو میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ یہ پورا ہفتہ اسی آنکھ مچولی میں گزر گیا۔ آخر وہ لمحہ آ پہنچا جب سمورال مجھے باہر جانے اور قبیلے کی سرداری کی مسنت سنبھالنے کی اجازت دے دی۔ میں جب سمورال کے ساتھ باہر آیا تو وہاں مردوں، عورتوں اور بچوں کا ازدحام تھا۔ مجھے دیکھ کر کلاری کا بندر خوشی سے ناچنے لگا، اچھل کر میرے کاندھے پر بیٹھ گیا۔ حبشی مردوں اور عورتوں کے مرجھائے ہوئے چہرے مجھے دیکھ کر کھل گئے۔ انہوں نے خوشی کے اظہار کے طور پر وحشیانہ انداز میں رقص کرنا شروع کر دیا۔ ڈھول، چمٹے اور مستانہ نعرے، ان آوازوں کے درمیان مجھے جلوس کی صورت میں کلاری کی بستی میں پورے کو احتشام سے لے جایا گیا۔ سمورال میرے ہمراہ تھا، اس کے ساتھ ترام بھی تھی۔ ترام کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، لیکن کاہن اعظم ایک جذبات سے عاری شخص معلوم ہو رہا تھا۔ کلاری کی بڑی جھونپڑی کے سامنے یہ قافلہ رک گیا، پھر قبیلے کے رواج کے مطابق بے شمار درندوں کو کھلے میدان میں اکٹھا کر کے ان کا خون پتھروں کے بنے بڑے بڑے برتنوں میں جمع کر لیا گیا۔ اس خون سے مجھے غسل دیا گیا۔ میرے کپڑے پہلے ہی اتار دیے گئے تھے، اب میں بالکل برہنہ آبادی کے درمیان کھڑا تھا۔ مجھے یہ کراہیت مجبوراً برداشت کرنا پڑی۔ خون کے اس غسل کے بعد مجھے بستی کے بزرگ برہنہ افراد کے سامنے لایا گیا۔ سمورال نے جرقہ کھوپڑی پر ہاتھ رکھ ایک قسم کا حلف وفاداری مجھ سے اٹھوایا۔ میں اسے حلف وفاداری ہی کہوں گا۔ سمورال جو کچھ کہتا گیا اس کا میں اپنی گردن ہلا ہلا کر اقرار کرتا رہا۔ اس رسم سے فارغ ہونے کے بعد میری تاج پوشی کا جشن برپا ہوا۔ یہ جشن 3 روز تک مسلسل جاری رہا۔ اس عرصے میں سمورال برابر میرے ساتھ رہا اور مجھے میرے آئندہ فرائض کے بارے میں ہدایات دیتا رہا۔ میرا تمام جسم مختلف رنگوں اشکال سے رنگ دیا گیا تھا۔ گلے اور ہاتھوں میں بڑے بڑے کڑے ڈال دیے گئے تھے، کان چھید کر ان میں بندے جیسی اشیاء لٹکا دی گئی تھی۔ 3 روز تک کھلے میدان میں پورے جانور بھوننے گئے، مقامی شراب پینے، ڈول رقص کرنے ہنگامے ہوتے رہے۔ 5ویں روز سمورال جانے لگا تو اس نے مجھے علیحدہ لے جا کر کہا، جابر بن یوسف، آسمان تم پر رحم کرے، میں اب تم سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے چند ضروری نصیحتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں ہمتن گوش تھا۔ سمورال مجھ سے کہنے لگا، کالاری کی جگہ سنبھالنے کے بعد اب مقدس قابلہ کے حکم سے اس کے تمام اختیارات تمہیں حاصل ہو گئے ہیں۔ جزیرہ توری کے تمام درندے تمہارے حکم کے تابع ہیں، لیکن جزیرے کے دوسرے سردار شوالا کے پاس بھی غیر معمولی طاقتیں ہیں۔ اسے اپنی طاقت اور مقدس قابلہ کی عنایتوں کی وجہ سے ایک بڑا درجہ حاصل ہے۔ یقیناً وہ قابلہ کے سامنے اپنی سرخ روئی کے لیے تمہیں زیر کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب تم اپنی بستی کے حدود سے باہر نکلو۔ بہتر یہی ہے کہ جزیرہ توری کے تم دونوں سرداروں میں مفاہمت کی فضا برقرار رہے۔ قابلہ اس جزیرے کے سرداروں کے درمیان خون ریزی پسند نہیں کرتی۔ دوسرا شخص جو تمہیں کسی بھی وقت نقصان پہنچانے کے درپے ہو سکتا ہے وہ تمہارا ہندی دوست سرنگا ہے۔ تمہیں اس سے بھی ہوشیار رہنا ہوگا۔ سرنگا؟ میں نے چونک کر حیرت سے کہا، سرنگا ایک خاموش اور وزادار بوڑھا ہے۔ میں نے سریتا کو کلاری کے چنگل سے نجات دلا کر اس پر احسان کیا ہے۔ تم اس سرزمین کے بارے میں ابھی کچھ زیادہ نہیں جانتے۔ یہاں کا ذرہ طاقت کی پرستش کرتا ہے۔ انسان یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہر سمت قابلہ کی حکمرانی، ہر طرف کالی طاقتوں کا جال بکھرا ہوا ہے۔ تم انہیں محسوس کر سکتے ہو، دیکھ نہیں سکتے۔ یہاں تمہیں اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہنا پڑے گا، ورنہ یہاں کا طلسمی جال تمہیں اپنی لپیٹ میں لے کر تباہ برباد کر دے گا۔ تمہیں ہر طرح مقدس قابلہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہوگی، اسی طرح تم بلاؤ سے محفوظ رہ سکتے ہو۔ عظیم سمورال، کیا مقدس قابلہ میرے اس منصب سے خوش نہیں ہے؟ اس کی خوشی نہ خوشی اس کے سوا کوئی اور نہیں جان سکتا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ اہم باتیں چھپا رہا ہے۔ میں نے اسے کریدنے کی کوشش کی، لیکن سمورال بڑی خوبصورتی سے میرا تجسس بہلانے میں کامیاب ہو گیا۔ جاتے جاتے اس نے مجھے اپنے گلے سے گونگوں کی ایک مالا اتار کر دی اور بڑی رازداری سے بولا، جارا کاکا کی مقدس کھوپڑی کی طرح یہ مالا بھی حیرت انگیز صفات کی حمل ہے۔ میں نے شکریہ کے ساتھ اسے اپنی گردن میں ڈالیا۔ سمورال مجھ سے رخصت ہو کر جانے لگا تو میری بستی کے بوڑھے مرد اس کے ساتھ ساتھ ہو لیے۔ یہ گویا عقیدت کا اظہار تھا۔ سمورال کے جانے کے بعد میں نے اپنی جھوپڑی کا جائزہ لیا۔ یہ 2 بڑے کمروں ایک چھوٹے کمرے پر مشتمل تھی۔ میں نے اسے سنوارنے، اپنی پسند کا بتانے کے لیے بستی کے لوگوں کی مدد حاصل کی، اسے جلد ہی خوبصورت مکان میں تبدیل کر دیا۔ ارد گرد متعدد جھوپڑیاں کنیزوں اور سرداروں کے محافظوں کے لیے بکھری ہوئی تھیں۔ صبح شام بستی کی کنواریاں میری نگاہ التفات کی منتظر رہتی۔ وہ اپنے سردار کو غسل دیتی، اس کے جسم کی مالش کرتی، رقص کرتی اور اپنے ساز بجاتی اور ترام کی خدمت کرتی۔ میں شاہانہ انداز ان کے درمیان فروکش ہوتا۔ میرا رفیق بندر ان سے اٹکیلیاں کرتا رہتا۔ اس کا نام کاہو تھا۔ 3 دن بعد میں نے بستی کے تمام لوگوں کو جمع کیا، ان سے ان کی ضروریات پوچھنے کی خواہش ظاہر کی۔ آج تک کسی سردار نے ان سے اس قسم کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ وہ حیرت سے میرا چہرہ دیکھنے لگے۔ میں نے غذا کی صورتحال، جھونپڑی کی تعداد، دوسرے امور پر ان سے بحث کی۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور زندگی صرف اس لیے بسر کرتے تھے کہ سردار کو کس طرح خوش رکھ سکیں۔ یہ کانفرنس طلب کر کے میں نے جھونپڑی کے درمیان سڑکوں کا ایک وسیع منصوبہ تیار کیا۔